محمد عمر میوں زائلوگرافر یعنی چوبکار ہیں۔ یہ فن انہوں نے کسی سے سیکھا نہیں بلکہ ان کی اپنی کاوش، اپنی پہچان ہے۔ میں الحمدللہ اس کے اوپر تقریباً 26-27 سال سے ورکنگ کر رہا ہوں، اور یہ میرا ایک پیشن ہے، ایک جذبہ ہے، ایک شوق ہے۔ دنیا کی مختلف زبانوں پہ میں نے کام کیا، مختلف مذاہب کے اوپر کام کیا۔ محمد عمر میوں قرآنی آیات کے علاوہ دنیا کے دیگر مذاہب کی مشہور عبارات بھی لکھتے آئے ہیں۔ یہ ہیبریو ورڈ ہے جسے ہم عبرانی زبان کا کہتے ہیں شالوم، انگلش کے اندر لکھا ہوا ہے، اور بہت ہی سمپل سا ورڈ ہے۔ اگر آپ دیکھیں ایوری ورڈ آف گاڈ از پیور۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں زائلوگرافی کی بہت مانگ ہے۔ یہ کام نہایت مہنگا اور مشکل ہے۔ درختوں کی چھال اور تنوں کے انتخاب سے لے کر ان پر تحریر کرنا، پھر مسالہ لگانا اور پھر اس کی تراش خراش کا کام نہایت دل فریب منظر پیش کرتا ہے۔ لیکن یہ کام الحمدللہ درختوں کی قدرتی لکڑیوں کے اوپر ہوتا ہے۔ چھال ہو گئی، چھاڑ ہو گئی، اور یہ کام کہیں سے سیکھا نہیں ہے۔ اور یہ میں اگر آپ چاہیں تو نیٹ کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں کہ درختوں کی قدرتی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے اوپر امبوزنگ اسٹائل کے اندر کام کرنا، اور وہ بھی دنیا کی مختلف زبانوں کے اندر کام کرنا، یہ صرف ایک اللہ کی مہربانی ہے۔ اور اس میں شروع سے لے کے اب تک بہت نکھار آیا ہے، کام کی باریک بینی میں اضافہ ہوا ہے، خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے آئل پینٹنگ ہے اور دیگر میڈیم پہ کام کرنے والے وہ بہترین کام کرتے ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی قابل تعریف ہے، لیکن میرا کام ان سب سے مختلف ہٹ کر ہے، جس کی وجہ سے میں اپنے اس کام میں منفرد حیثیت رکھتا ہوں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ نہ ہمارے ملک میں زائلوگرافی کا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، نہ ہی کوئی استاد یہ فن سکھاتا ہے۔ محمد عمر میوں کا کہنا ہے کہ اگر حکومتی سطح پر اس فن کو مدفون ہونے سے نہ بچایا گیا تو عمر صاحب کے ساتھ یہ فن بھی دفن ہو جائے گا۔ ریلیجس آرٹ لوگوں کے دلوں کی تسلی اور لوگوں کے اطمینان کا سبب بن سکتے ہیں، تو اگر حکومت چاہے تو اس کو بڑے پیمانے پہ کر سکتی ہے۔ اگر اس آرٹ کو میں تو اکیلا اس کو پروموٹ نہیں کر سکتا، اگر کوئی اس کو کرے، دنیا کے اندر ایک منفرد چیز ہوگی اور ایک ریکارڈ ہوگا دنیا کے اندر الحمدللہ کہ اس آرٹ ورک کے اوپر کسی مسلمان، کوئی یہودی یا کسی کرسچن یا دیگر مذاہب والے نے آج تک کام نہیں کیا، ایک مسلمان نے اس کے اوپر کام کیا۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ سانس کا عارضہ رہتا ہے، موروں میں شدید تکلیف کے باعث یہ دیر تک کھڑے بھی نہیں رہ سکتے۔ محمد عمر اسکول ٹیچر بھی ہیں۔ بحیثیت ٹیچر ہونے کے میں چل نہیں سکتا، تکلیف ہے، لیکن میں ٹیکنیکل ایجوکیشن سپورٹ پروگرام کے تحت پاکستان کے ہر بچے کو ٹیکنیکل ہنرمند بنانا چاہتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ فن سینہ بسینہ منتقل کرنا چاہتا ہوں، مگر میرے وسائل نہیں کہ میں کوئی انسٹیٹیوٹ یا کوئی ادارہ کھول سکوں۔ ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے یا کوئی اکیڈمی ہوتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جس کام کو میں کر رہا ہوں وہ کام میرا اپنے گھر کے افراد کی حد تک تو رہ سکتا ہے۔ اگر میں اس کو کھولنا چاہوں تو میرے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ میں وہاں پہ اس کی ٹیچنگ کر سکوں، سکھا سکوں۔ یہ کام ہوتے ہیں حکومتی سطح کے اوپر، یا کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں کہ جی سماج کے اندر لوگوں کی خدمت کی جا سکے، لوگوں کے کام آیا جا سکے مختلف ہنر کے حوالے سے۔ تو میں آپ سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں جتنے میرے وسائل ہیں اس کے لحاظ سے میں اس کام کو سکھانے کی حد تک نہیں جا سکتا، میرے اتنے وسائل نہیں۔ مایوسی اس فنکار کی باتوں سے جھلک رہی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فن کو کیسے اور کون زندہ کرتا ہے۔